اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 تا 81 کے بارے میں پڑھا۔ اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 82 تا 89 کا ترجمہ، تفسیر، عربی، شان نزول کے بارے میں پڑھیں گے اور قرآن کی روشنی میں اہم دینی مسائل بھی سیکھیں گے۔ لنک میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ فرمان علی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 82۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ آیت نمبر 83۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ ترجمہ، تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے۔ آیت نمبر 84۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور اسی کی طرف پھریں گے، یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو اترا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء کو ان کے رب سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں۔ آیت نمبر 85۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ضیاع کاروں سے ہے۔ آیت نمبر 86۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ، کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 87۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ترجمہ، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی، سب کی۔ آیت نمبر 88۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ ترجمہ، ہمیشہ اس میں رہیں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے۔ آیت نمبر 89۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ، مگر جنہوں نے اس کے بعد
توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر اور شان نزول۔ عہد اور آنے والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے اعراض کرے خارج از ایمان ہے۔ بعد عہد لیے جانے اور دلائل واضح ہونے کے باوجود ملائکہ اور انسان و جنات دلائل میں نظر کر کے اور انصاف اختیار کر کے اور یہ اطاعت ان کو فائدہ دیتی اور نفع پہنچاتی ہے کسی خوف سے یا عذاب کے دیکھ لینے سے، جیسا کہ کافر عند الموت وقت یاس ایمان لاتا ہے، یہ ایمان اس کو قیامت میں نفع نہ دے گا، جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا کہ بعض پر ایمان لائے بعض کے منکر ہو گئے۔ آیت نمبر 66 کا شان نزول۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت یہود و نصارہ کے حق میں نازل ہوئی کہ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل آپ کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے اور آپ کی نبوت کے مکر تھے اور آپ کے تشریف آوری کا انتظار کرتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو حسداً آپ کا انکار کرنے لگے اور کافر ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے توفیق ایمان دے کہ جو جان پہچان کر اور مان کر منکر ہو گئی، یعنی سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ روشن معجزات دیکھ چکے تھے۔ آیت نمبر 89 شان نزول۔ اور کفر سے باز آئے۔ شان نزول۔ حارث ابن سوید انصاری کو کفار کے ساتھ جا ملنے کے بعد ندامت ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس پیغام بھیجا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کریں کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تب وہ مدینہ منورہ میں تائب ہو کر حاضر ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولنا تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔